اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ چینل تربیت اولاد کے حوالے سے جو مسلسل الحمدللہ تقریباً 1 سال سے چل رہا ہے، بیچ میں محرم اور سفر کی مصروفیتوں کی وجہ سے یہ تھوڑا سا تھم سا گیا تھا، پھر الحمدللہ ہم نے اس کو جاری رکھا ہے، اور یہ بیسیکلی بچوں کے لیے ہے تاکہ بچوں تک دینی نالج جو ہے پہنچ جائے، کیونکہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں جو میڈیا نے جس طرح سے لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا ہے، اس میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ ہے خوف خدا اور مذہب اور عقائد سے محبت۔ تو یہ چیز نالج کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جب نالج آ جاتا ہے تو پھر خود بخود انسان عمل کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اسی ویژن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے شروع میں جو ہے نا توحید، عدل، پھر اس کے بعد نبوت، قیامت وغیرہ، اور پھر فروع دین وغیرہ، اصول دین، فروع دین کے بعد پھر ہم نے قرآنی واقعات یعنی انبیاء کے حوالے سے جو ان کے زندگی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے، اور ہر نبی کی جو ہسٹری ہے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا تھا جناب یوسف کے حوالے سے، یوسف کے حوالے سے ہمیں چند چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے کس طرح بھائیوں نے مل کے جناب یوسف کا نقصان کرنا چاہا۔ دنیا سوچتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ حسد کی جگہ ہے، دنیا جو ہے عشرت کی جگہ ہے، شوق کی جگہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی نگاہ میں دنیا کیا ہے، یہ میں نے گزشتہ تقریر میں، گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ مولا متقیان نے کیا کہا تھا۔ انہی کا ایک اور جملہ اسی سلسلے میں، مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کو برا نہ سمجھو، الدنیا مسجد الاولیاء اللہ، دنیا جو ہے اولیاء خدا کے لیے سجدہ کی جگہ ہے۔ مسجد سجدے سے بنا ہے، سجدے کی جگہ ہے۔ پھر کہا مصلی للملائکۃ اللہ، اور ملائکہ کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو جناب علی، دنیا جو ہے، پھر مولا کہتے ہیں تجارت کی جگہ ہے، وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ وحی اسی دنیا میں نازل ہوتی تھی، تو اس دنیا کی بڑی منزلت ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیا سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ دنیا سے لینا چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ دولت کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ ٹھیک ہے، دولت انسان کو کمانا چاہیے اور بالکل اپنی حیثیت کے حساب سے زندگی گزارنا بھی چاہیے، لیکن دولت کے نشے میں انسان کو اللہ کو اگر بھول جاتا ہے انسان تو بالکل بیکار ہے۔ آپ سوچئے جناب یوسف کے پاس کتنی دولت تھی، عزیز مصر بن گئے تھے جناب یوسف، مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر جس طریقے سے لوگ دنیا میں حسن پرستی، یعنی حسن پرستی کا مطلب کیا ہے؟ حسن کے پیچھے دوڑنا، شہوت رانی کے پیچھے دوڑنا، اور اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، جبکہ جناب یوسف کی زندگی سے ہمیں وہ بھی ایک نصیحت ملتی ہے۔ جناب یوسف بہرحال ہم پہنچے تھے کہ کس طریقے سے ان کو
بازار میں لایا گیا۔ جب بازار میں جناب یوسف کو لایا گیا تو یوسف کے خریداروں کی لسٹ کافی لمبی تھی، بہت سارے لوگ آئے تھے خریدنے کے لیے۔ اس زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، ایک بزنس تھا، ایک ٹریڈ تھا غلاموں کو کم پیسوں میں خرید کے زیادہ پیسوں میں بیچنا۔ اور چونکہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کافی حسین بھی تھے اور ان کی گفتگو سے حکمت کے فوارے چھوٹتے تھے، تو اب یہ ہوا کہ یہ شہرت ہوئی کہ ایک ایسا غلام جو حسین بھی ہے، ابھی ینگ ہے، لیکن اس کی گفتگو بڑی پیاری ہے، لہذا اسے خریدا جائے۔ اگر ہم خرید کے دوسری جگہ بیچیں گے تو اور زیادہ قیمت میں ہو جائیں گے۔ اس طرح سے لوگ جو ہے نا راغب ہونے لگے، تو کوئی دولت لے کے آیا، کوئی اناج لے کے آیا، کوئی سونا چاندی لے کے آیا، کوئی جائیداد لے کے آیا لینے کے لیے، اور ادھر قیمت بڑھا دی گئی جناب یوسف کی۔ جب دیکھا گیا کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، کہا کہ ایک پلڑے میں یوسف کو رکھوں گا اور دوسرے میں جو ہے نا سونا اور چاندی وغیرہ جو ہے رکھا جائے گا، ہم وزن اس کا لیں گے۔ ایسے میں دیکھا کہ بڑھیا جو سوت کاتا کرتی تھی، وہ اپنے سوت کے گالے لے کے چلی ہے۔ جب پہنچی تو لوگوں نے کہا تو کیا لے کے آئی ہے؟ کہا میں سوت لے کے آئی ہوں۔ کہا سوت سے یوسف کو خریدنا چاہتی ہے؟ جبکہ جناب یوسف کے خریدار بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے بزنس مین اور کہاں کہاں کے جو ہے نا وزیر، منسٹرز سب آئے ہوئے ہیں، اور تو سب اپنی دولت لے کے آئے، تو کیا لے کے آئی ہے؟ کہ میں یہ سوت لے کے آئی ہوں۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ سوت سے خرید لے گی یوسف کو؟ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگی میں جانتی ہوں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ جب قیامت میں یوسف کے خریداروں کی لسٹ بنائی جائے گی تو اس میں میرا نام آ جائے گا۔ عزیزان محترم، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کر سکتے، ہم مذہب کی تبلیغ کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم اسلام کے بارے میں کیا گفتگو کریں جبکہ ہمارے پاس نالج لیمیٹڈ ہے، اور اس خدا کی ہم کیا تعریف کریں جس کے کوئی حد نہیں ہے، اور ہمارے علم کی حد ہے، ہم محدود ہیں، لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت میں جو ذکر خدا کرنے والوں کا جب حساب کیا جائے گا کہ کتنے ہیں تو اس میں ہمارا نام آ جائے۔ تو عزیزان محترم، جناب یوسف کے لیے اتنی دولت رکھنے کے باوجود جناب یوسف کا پلڑا جو ہے نا بھاری تھا اور دولت کا پلڑا ہلکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے خریدا جائے؟ تو جب یوسف سے پوچھا گیا کہ آخر کیا کیا جائے تو جناب یوسف نے کہا کہ تم اللہ کے ایک نبی کو دولت سے خریدنا چاہتے ہو؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ پتا چلا اللہ والوں کو دولت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایک کوئی چیز کا کاغذ اور قلم لاؤ، اب اس کے اوپر کچھ لکھ کے کہا کہ اب اس کو دوسرے پلڑے میں مخالف پلڑا جو ہے اس میں ڈال دو۔ ڈال دیا گیا تو ہم پلہ ہو گئے۔ تو پتا چلا کہ یہ کیا لکھا آپ نے؟ تو کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ تو پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وزن وہ ہے کہ جس پہ یوسف ہم پلہ ہو جائے۔ تو آپ سوچیں کہ جب بسم اللہ کا ہم پلہ جو ہوتا ہے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوتا ہے اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہم اس درس کو روکتے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری اس نوکری کو قبول کرے، ہمارے ذکر کو قبول کرے، اور آپ حضرات اس کو آگے بڑھائیں تاکہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے علم مل سکے، خاص کر بچوں کے لیے۔ میں نے کہا ہے میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں، اور یہ جب بھی دنیا میں کوئی سنتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اسے کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ بہرحال پروردگار ہمیں امام زمانہ کے چاہنے والوں میں شمار کرے اور امام کے ظہور میں تعجیل عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں۔